بجٹ سے قبل مہنگائی کا جھٹکا، کمرشل LPG سلنڈر 50 روپے ہوا مہنگا، ہوٹل اور ڈھابے متاثر، بازار میں کھانے پینے کی قیمتوں پر پڑے گا اثر۔ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے نئے نفرتی پروجیکٹ کی تیاری جاری، اب کیرل سٹوری کے سیکول پر کیرل حکومت برہم، ریاست کی سیکولر شبیہ کو بدنام کرنے اور سماج کو بانٹنے کا فلم سازوں پر لگایا الزام، سنگ پریوار کی فیکٹری سے نکلی ہوئی فلم قرار دیا۔ بجٹ سے پہلے اسٹاک مارکیٹ میں پھر گراوٹ، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آئی کمی، چاندی بری طرح کریش، 26,000 روپے تک گری چاندی کی قیمت۔ بدنام زمانہ ایپسٹین فائلز میں وزیراعظم مودی کے نام ہونے کا اپوزیشن کا دعویٰ، کانگریس نے سوشل میڈیا پوسٹ کر پوچھے تلخ سوالات، وزارت خارجہ کا سخت رد عمل، ایپسٹین کی باتوں کو سزا یافتہ مجرم کی بے بنیاد باتیں قرار دیا۔ گجرات میں SIR پر تنازع، زندہ مسلم ووٹروں کو مردہ ظاہر کر نام ہٹانے کی کوشش کا BJP کارپوریٹر پر الزام، مقامی لوگوں نے پولیس میں شکایت درج کر کارروائی اور تحقیقات کا کیا مطالبہ، کانگریس نے اسے انتخابی دھاندلی اور مخصوص برادری کو نشانہ بنانے کی کوشش قرار دی۔ نرملا سیتارمن نے پیش کیا 9واں بجٹ، کسانوں کے لیے بھارت وستار AI ایگری ٹول متعارف، ہر ضلع میں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل بنانے کا منصوبہ، بھارت کو میڈیکل ٹورزم ہب بنانے کی بھی تیاری۔ UP میں پولیس کے انکاؤنٹر کو لے کر الہ آباد ہائی کورٹ کا سخت تبصرہ، کہا پولیس کو گولی مارنے کی اجازت نہیں، بینچ کا دو ٹوک پیغام، سزا دینا صرف عدلیہ کا اختیار، پولیس کا نہیں۔ اکھلیش یادو نے بھی یوگی سرکار کو گھیرا، کہا جھوٹے انکاؤنٹر جمہوریت کو کر رہے ہیں کمزور۔ اجت پوار کی موت کے بعد NCP کے 2 دھڑوں میں اتحاد کی قیاس آرائیہ، شرد پوار کا انضمام پر مبہم موقف، کہا نئی قیادت کرے گی فیصلہ، دونوں NCP کے انضمام پر 12 فروری کو فیصلہ متوقع۔ بنگال میں انتخابات سے قبل بیان بازیوں کا دور، اب دراندازی کا خطرہ دکھا کر بنگال میں BJP کی انٹری کی کوشش، امت شاہ کا TMC پر دراندازی کو فروغ دینے کا الزام، بولے امت شاہ بنگال میں دراندازی اب صرف ریاست نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے خطرہ۔ اپوزیشن کا سوال، جب سرحدی سیکیورٹی امت شاہ کے ماتحت تو پھر دراندازی پر ریاستی حکومت کٹہرے میں کیوں؟ امت شاہ کے بیانات کو صرف سیاسی ووٹ بٹورنے کا حربہ قرار دیا۔ ایران امریکہ کشیدگی کے درمیان ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تصدیق، جبکہ خطے میں امریکی بحری بیڑا تعینات، ایران کا حملے کی صورت میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ افغانستان کی طالبان حکومت کو بڑا جھٹکا، آسٹریلیا کا افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، جون 2026 کے بعد مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا سفارت خانہ، حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا دعویٰ۔ ایران میں ایک کے بعد دیگرے 2 دھماکے، اہواز دھماکے میں 4 افراد کی موت، 14 زخمی، بندر عباس میں پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی حکام نے دعووں کو کیا خارج، اسرائیل نے دھماکوں سے خود کو کیا الگ۔ جیفری ایپسٹین سے متعلق مزید خفیہ سرکاری دستاویزات منظر عام پر، امریکی حکام اور عالمی طاقتوں سے متعلق سنگین دعوے، فائلوں میں اسرائیلی اثر و رسوخ کے باعث کمپرومائزڈ ہونے کا بھی انکشاف۔ فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث اسرائیلی حکومت کی بڑی ڈیجیٹل کارروائی، اب الجزیرہ اور المیادین کے YouTube چینل سمیت ویب سائٹ اسرائیل میں بلاک، الجزیرہ نے اقدام کو اظہار رائے کی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا، ٹیک پلیٹ فارم کے سینسرشپ کردار پر بھی اٹھائے سوال۔ رفح کراسنگ کھلنے سے ایک روز قبل غزہ پٹی پر اسرائیل کے شدید فضائی حملے، 30 سے زائد افراد شہید، رہائشی مکانات، پناہ گزین خیمے اور پولیس اسٹیشن بنے نشانہ، بارڈر کھلنے سے قبل جنگ بندی خلاف ورزیوں نے امن عمل پر اٹھائے سوال۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں۔